سب سے بدبخت حکمران وہ ہے جس کے ہاتھوں اس کی رعایا تباہ ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایمان اس کا نام ہے کہ اللہ واحد کو دل سے پہچانے اور زبان سے اس کا اقرار کرے اور حکم شرع پر عمل کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی کے خلق پر اعتماد نہ کر جب تک اسے غصے میں نہ دیکھ لے، کیونکہ اصل انسان غصے ہی کی حالت میں بے نقاب ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جہل کی پہچان تکبر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے لوگوں کو کیوں غلام بنا رکھا ہے حالانکہ ان کی مومن انہیں آزاد جناح ہے۔ غصے کے وقت انسان کے ہلاک کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مجھے اس دن سے خوف آتا ہے جب کفار اپنے باطل پر ہونے میں فخر محسوس کرنے لگیں اور مسلمان اپنے ایمان پر شرم محسوس کرنے لگیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح حق، اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بس صحیح بنے رہیں، وہ خود گواہی دے گا۔ سخی خدا کا دوست ہے چاہے فاسق ہو، بخیل خدا کا دشمن ہے چاہے زاہد ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو چاہے سچ بولنے سے تمہاری جان ہی چلی جائے۔ جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے وہاں کے بے گناہ لوگ بڑی بے رحمی سے مرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جہل کی پہچان تکبر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خشیت الہی، جس نے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کیا اس نے وہ کچھ کیا جو اللہ چاہتا تھا، اور قیامت نہ ہوتی تم وہ کچھ دیکھتے جو تمہارے گمان سے بالکل مختلف ہوتا۔ اس کے بعد آپ نے ایک کچی اینٹ اٹھا کر فرمایا، کاش میں یہی اینٹ ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری اور کم سونا عبادت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم میں سے کوئی رزق کی تلاش چھوڑ کر یہ نہ کہتا پھرے کہ اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، کیونکہ تم جانتے ہو کہ آسمان سے سونے چاندی کی بارش نہیں ہوتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا، کالے بالوں میں سفید بالوں کا آ جانا تجھے اللہ پاک کی نافرمانی سے منع کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مال غنیمت کی امید پر کسی کی جان چوکھوں میں مت ڈالو۔ کم بولنا حکمت، کم کھانا صحت اور کم سونا عبادت ہے۔ جس سے تم کو نفرت ہو اس سے ڈرتے رہو۔ سخی خدا کا دوست ہے چاہے فاسق ہو، بخیل خدا کا دشمن ہے چاہے زاہد ہو۔ دو نمازوں کو بلا کسی جواز کے جمع کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ کسی شادی شدہ فوجی کو 4 مہینے سے زیادہ میدان جنگ میں نہیں روکنا چاہیے۔ سب سے بڑی مصیبت کم مال اور کثرت عیال ہے۔ ہر شے کا ایک حسن ہوتا ہے اور نیکی کا حسن یہ ہے کہ فوراً کی جائے۔ جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنے اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ ایمان کے بعد نیک بخت بیوی سے زیادہ کوئی نعمت نہیں۔ عاجزی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے اندر ایک برائی دیکھے تو اسے اپنی 10 یاد آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد کو نام سے نہ پکارا کرو، نہ ان کے آگے چلا کرو، نہ ہی ان سے پہلے بیٹھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی صدقہ پانی پلانے سے بڑے ثواب والا نہیں۔ جو لوگ زندگی بھر مدارس کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں وہی مدارس کے بچے ان کی میت پر آ کر قرآن پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی اولاد اس لائق نہیں ہوتی۔ جنت الفردوس کا درجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور بلند درجہ ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی تم نے غیبت کی ہے اس کے لیے تم مغفرت طلب کرو۔